اپوزیشن کی جرنیلوں سے تنہائی میں ملاقاتیں، انصاف اور ہم سب بے بس ہیں۔ فوجی سربراہ اور ISI چیف کی جانب سے اپوزیشن سے تنہائی میں ایک ملاقات میں کہا گیا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ یہ بات شاید پاکستان کے ہر شخص کے لیے باعث حیرت ہوگی اور ممکن ہے کئی افراد تو اسے ایک لطیفہ سمجھیں۔ جس ملک میں فوج نے ملکی تاریخ کا نصف مارشل لاء کے ذریعے خود حکومت کی ہو اور ملک کا ہر سیاسی لیڈر بلیک میلنگ، ویڈیوز، کرپشن کی فائلوں اور جانے کن کن کمزوریوں کی بنا پر استعمال کرتے ہوئے باقی کا نصف عرصہ بھی بالواسطہ حکومت کی ہو، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاریخ کا حوالہ دے کر بات کریں گے یا فوج کی سیاست میں مداخلت سے متعلق مثالیں دیں گے تو شاید گھنٹوں درکار ہوں گے۔ اور ویسے بھی ایسا کون سا شخص ہوگا جو یہ اب جانتا نہیں ہے کہ فوج پاکستان میں کس حد تک سیاست کی دلدل میں گرفتار رہی ہے، دستور نے اسے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان حدود کو کس حد تک اور کتنا فوج نے خیال رکھا ہے یا پامال کیا ہے۔ تاہم ممکن ہے کچھ نوجوان جو پاکستان کی تاریخ کو مطالعہ پاکستان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی نگاہ میں پاکستان ضیاء الحق کی موت کے بعد قائم ہوا تھا اور ملک میں تمام تر تباہی نواز شریف اور زرداری کی وجہ سے آئی ہے، اور ماضی میں فوج کی سیاست میں مداخلت سے متعلق ہر سطح پر بولنے والے، بلکہ ہندوستان کے ٹی وی چینلز تک، وہاں تک بھی پاکستانی سیاست میں فوج کے کردار پر تفصیل سے گفتگو کرنے والے عمران خان اب چونکہ وزیر اعظم ہیں اور میڈیا کی زبان میں فوج اور عمران خان ان دنوں ایک پیج پر ہیں، اس لیے شاید ماضی میں فوجی مداخلت ان کے مطابق ہوتی ہوگی، لیکن ان دنوں فوج سیاست سے دور ہے۔ یہ کچھ آپ کو اس انداز کا ایک نیریٹو ملے گا کہ ماضی میں فوج ملوث تھی سیاست میں، ان دنوں تو نہیں ہے۔ اس قوم کے ساتھ مذاق کا حال دیکھیے کہ اپوزیشن جماعتوں کو بلا کر ان سے خفیہ ملاقات کی جا رہی ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ فوجی سربراہ کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے اور سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دینے کے لیے کھانے پر بلایا گیا تھا، کہا جا رہا ہے۔ یہاں لیکن دو معاملات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر رہنما کیوں ایسی میٹنگ میں شریک ہوئے؟ پاکستان کے دستور کے مطابق فوج ملک کے کسی بھی علاقے سے متعلق کسی بھی فیصلے کا اختیار رکھتی نہیں ہے، اسے ہر حال میں پارلیمان اور حکومت کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ ایسی صورت میں بریفنگ دینے کے لیے پارلیمان وہ واحد جگہ ہے جہاں یہ بریفنگ دی جا سکتی ہے یا اس انداز کی بریفنگ کی کوئی جگہ ہے۔ دوسری بات، اپوزیشن جماعتیں جو دستور کو عزت دو کا نعرہ لگا رہی ہیں، جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہی ہیں، دستور کی بالادستی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس منعقد کروا رہی ہیں، انہیں کسی صورت میں ایسی کسی ماورائے قانون ملاقات کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں نواز شریف کی تقریر کے بعد اچانک عسکری آشیرواد والے اینکروں کی جانب سے اس میٹنگ کو اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف اور اپوزیشن جماعتوں کے خلاف جس طرح استعمال کیا گیا، جس طرح مذاق کے لیے اور پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا گیا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اصل میں فوج کی جانب سے گلگت بلتستان کے حوالے سے جھانسا دے کر اپوزیشن کو پھانسا گیا تاکہ اس کے خلاف یہ کارڈ استعمال کیا جا سکے، حالانکہ فوج کا سیاست سے تعلق بھی نہیں ہے۔ اور اپوزیشن کا حال ہمارے سامنے ہے، فوج کا بلاوا آتا ہے تو وہ پلکیں بچھائے یوں حاضر ہو جاتے ہیں جیسے پرانے وقتوں میں دلہنیں پیا دیس جایا کرتی تھی۔ یوں اس کو سمجھتے ہیں یا اس کو تھوڑا سا غور سے یوں سمجھتے ہیں اس معاملے کو مثال کے طور پر کہ آپ سیاسی رہنما ہیں اور آپ کو فوج کی جانب سے باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کے تشخص کے بارے میں ایک خفیہ اور اہم کانفرنس ہے، آپ اس میں تشریف لائیں، آپ اس میں شریک ہوں تو چند روز بعد چھوڑ مت جائے کہ آپ فوجی سربراہ سے ملنے گئے تھے۔ لگتا یوں ہے کہ یہ ملاقات ایک جامع منصوبے کے تحت ترتیب دی گئی تھی۔ پاکستان میں عمومی طریقہ واردات یہی رہا ہے کہ اگر آپ سیاسی رہنما ہیں، جج ہیں، کوئی اعلیٰ افسر ہیں، حتیٰ کہ کوئی پولیس اہلکار ہیں، تو آپ کے تنازع پر نظر رکھی جائے گی، کہیں کوئی گڑبڑ، کہیں کسی لین دین میں کسی زمین، کسی پلاٹ، کسی کاروبار، کسی دوستی جاری،
کہیں نہ کہیں تو کوئی تنازع ہوگا ہی نہ کوئی گڑبڑ تو ہوگی، اور تنازع نہیں ہوگا تو پیدا کر دیا جائے گا اور اس کی فائل آپ کے سامنے لائی جائے گی اور ساتھ ہی کہا جائے گا کہ بالکل بے فکر رہیں، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ خود بخود سر نیچے کر کے ایک سمجھوتے کی شکار نوکری کرتے ہوئے زندگی گزار دیں گے، سر نہیں اٹھائیں گے۔ اس دوران آپ مزید غلطیاں کریں گے، ظاہر ہے سمجھوتے والی زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور آپ کی فائل کا بوجھ اور وزن وہ بڑھتا چلا جائے گا اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ جس روز آپ نے سر اٹھایا اور حکم ماننے سے انکار کیا، اس روز وہ فائل عسکری اینکروں کے حوالے کر دی جائے گی۔ ریٹنگ کی ریٹنگ، پروپیگنڈا کا پروپیگنڈا۔ پاکستان میں سرکاری افسروں، سیاستدانوں، ججوں، پولیس اہلکاروں، صحافیوں، میڈیا مالکان، سماجی کارکنوں میں ہر شخص سے ملا ہوں، اور کسی بھی معاملے پر بات ہوئی ہے تو گفتگو کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ جی میں بے بس ہوں۔ جس ملک میں سیاستدان بے بس ہو، جج بے بس ہو، بیوروکریٹ بے بس ہو، صحافی بے بس ہو، پولیس افسر بے بس ہو، چپڑاسی سے لے کے اعلیٰ عہدیدار تک بے بس ہو، نرس سے لے کر ڈاکٹر تک بے بس ہو، طالب علم سے لے کر استاد تک بے بس ہو، اپوزیشن سے لے کر حکومت تک بے بس ہو، وہ ملک اور اس کے عوام بے بس کیسے نہیں ہوں گے؟ اپوزیشن بے بس ہے اور فوج اس سے مل رہی ہے کہ شاید فوج سے نظر عنایت اسے مل جائے، اور فوج بے بس ہے اور وہ خفیہ ملاقاتیں کر رہی ہے کہ شاید اپوزیشن فوج پر تنقید روک دے۔ اور اس ساری کہانی میں ملک میں بسنے والے غریب لوگوں، بھوک، جہالت، افلاس، بیماری، غربت، ناانصافی، ان کے اندھیرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ روز قبل سوشل میڈیا پر ایک بلوچ خاتون کی ویڈیو دیکھنے کو ملی جو رو کر انصاف مانگ رہی تھی، مگر میں اس دوران یہ سوچ رہا تھا کہ اسے انصاف دے گا کون؟ جج، عدلیہ، حکومت، پولیس، میڈیا، صحافی، یہاں سب تو بے بس ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کسی ملک کے نظام انصاف کی آخری منزل کو کہتے ہیں، مگر ہمارے ہاں اس وقت اگر کوئی سوشل میڈیا پر کوئی صحافی ناانصافی کا شکوہ کرے تو توہین عدالت کا نوٹس آ جائے گا، مگر اس ملک میں ناانصافی کے راج پر اس عدالت کی کوئی توہین نہیں ہوگی۔ اس ملک میں اعلیٰ عدلیہ، پارلیمان، بلکہ ہر ادارے کا بنیادی کام دستور کی حفاظت کرنا ہے، تاہم یہ تمام ادارے اپنی تکریم قائم کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، انہی کے قوانین بنا رہے ہیں۔ حکومت پر تنقید کریں گے تو ملازمت سے باہر، فوج پر تنقید کریں گے تو اغوا، عدالت پر تنقید کریں گے تو توہین عدالت کا نوٹس، اور غربت، افلاس، جہالت، ناانصافی اور بھوک پر ریاست سے شکایت کریں گے تو آپ غدار، غیر ملکی ایجنٹ۔ ایسے میں حکومت، اپوزیشن، فوج، عدلیہ اور میڈیا کو جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ایسے میں شکایت کس سے کرنی ہے اور شکایت سنے گا کون، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اپوزیشن بھی بے بس ہے، حکومت بھی بے بس ہے،